الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان والصلاة والسلام على الذي لا نبي بعده محمد وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق ابعد مما بين الخافقين او كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک جماعت ایک ملک میں کام کر رہی تھی. ابھی رستے میں مجھے یہ بات ان کی یاد آ گئی، سوچا آپ کے ساتھ بھی شریک کروں. آنکھوں کی حفاظت صرف یہ نہیں ہے میرے دوستوں کہ میں اور آپ عورتوں کو، پرائی عورتوں کو نہ دیکھیں. بہت سے ساتھی صرف یہی سمجھتے ہیں کہ آنکھوں کی حفاظت یہ ہے. پیرس تشکیل ہوئی تھی، وہاں ایک ٹاور ہے بہت بڑا جو مشہور و معروف ہے. لوگ ٹکٹ کر کے دوسرے ممالک سے جا کر اس ملک میں وقت گزارتے اور اس ٹاور کو دیکھنے جاتے ہیں. یہ جماعت واپس کام کر کے یہاں آئی پیرس ملک سے، تو کسی نے پوچھا کہ بابا آپ نے وہ ٹاور دیکھا نہیں؟ پیرس والا بڑا مینار، جیسے آپ کا لاہور میں مینار پاکستان. اس بابا نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھی. تو دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ آپ تو اس کے نیچے اذان دے کے آئے ہیں، کیسے نہیں دیکھی؟ اذان تو آپ نے اس کے نیچے دی نماز کے لیے. فرمایا اللہ کی قسم یہ میرے لیے پڑی مٹی ہے، وہ کڑی مٹی ہے، فرق کچھ نہیں. اللہ کرے میرا آپ کا یہ ایمان بن جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو دیکھنے سے آنکھوں کی حفاظت کرو. اگر دوسرے کی گاڑی اللہ سے دور کر رہی ہے ایک لمحے کے لیے، یہ بھی حرام، ناجائز. کیوں اللہ سے غافل ہے؟ دوسرے کے بنگلے کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھنا، یہ اللہ کے تقسیم پہ راضی نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ دوسروں کی نعمتوں کو نہ دیکھیں، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. وہ 47 قرآن پاک پچھلے رمضان میں اس نے پڑھی. کتنے؟ یہ آپ کے کوئٹہ میں میرا دوست میرے پیر بھائی ہے. اور آپ نے کتنے پڑھے؟ ایک شروع کیا تھا وہ بھی پورا نہیں کیا. ہم سے ساتھی کہتے ہیں سحری تو کھاتے ہیں، تہجد کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ. رات ایک کتاب میں ایک عجیب جگہ مجھے حدیث پاک کا مفہوم نظر آیا. فرمایا کہ جب یہ سحری کرنے والا اٹھتا ہے تو بچونا جو اس کا بستر ہے وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ آپ جنت کا بچونا اس کو دیتی. آپ معمولی نہیں ہے، یہ جو ایمان سینے میں میرے اور آپ کے ہے بڑی چیز ہے. لوگوں کے مال کی طرف نگاہ نہ ہو.
فرمایا پھر آدمی کبھی ایسے ہوتا ہے کپڑے قمیص اتار کے سوتا ہے. یہاں میں آپ سے عرض کروں قمیص اتار کے گرمی کے لیے بہت سے لوگ سوتے ہیں. نیت بدل دو کہ میرے محبوب نے بھی قمیص اتار کے آرام فرمائیے، میں اسی نیت سے قمیص اتارتا ہوں. آپ نے کتنے دفعہ یہ نیت کی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن میں 14ویں کا چاند دیکھ رہا تھا اس مدرسے میں، کچی تعمیر تھی، اکیلا. تو اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی، غور سے دیکھ تیرے محبوب نے بھی اس چاند کو دیکھا ہے. یہی چاند ہے یا اور ہے؟ بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا کہ شیشہ لاؤ، چہرہ دیکھنا ہے. بیوی نے کہا کنگھی بھی لاؤ یا صرف شیشہ؟ حضرت خاموش ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا ہاں کنگھی بھی لاؤ. بیوی نے کہا فوراً جواب دیتے، اب اس میں سوچنے کی کیا ضرورت؟ فرمایا میں نے شیشہ سنت کی نیت سے منگوایا کہ میں دیکھ لوں، سنت ہے میرے نبی کی. جب آپ نے آواز دی کہ کنگھی لاؤ نہیں لاؤ، میں نے پھر تجدید کی کہ کنگھی بھی سنت ہے، وہ بھی لاؤ، میں سنت کے طور پہ استعمال کروں. آپ 5 دفعہ استعمال کرتے ہیں، میں 6 دفعہ. کیا نیت ہے آپ؟ میں عوام سے نہیں پوچھتا ہوں. جو میں اور آپ ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور دن رات اللہ کی باتیں کرتے ہیں، کہاں تک میری آپ کی نیت چلی ہے؟ اس لیے ہمارے بزرگوں سے ان گناہگار کانوں نے سنا ہے کہ صحابہ کرام میں سے ایک ادھر تشریف لائے، سب سے پہلے ممبر والے کا گردن الگ کر دی. تو کہتا کیا ہے اور عمل تیرے کیا ہے؟ اتنے 1000 کلومیٹر تم چل کے آئے اس ملک، اے تبلیغی تمہارا کام کیا ہے؟ اتنے 1000 کلومیٹر مال بھی لگایا، بیوی سے بھی دور، بچوں سے بھی دور. جواب عجیب ہے سننے کا. میں ہوتا تو کیا جواب دیتا، آپ ہوتے کیا جواب؟ فرمایا اس اتنے 1000 کلومیٹر ہم نے طے کیے ہیں ایک بالشت کے لیے. کہا وہ کیسے؟ ایک بالشت کے لیے کیسے؟ کہا یہ زبان کے الفاظ ادھر ایک بالشت نیچے دل میں اتر جائے، اس لیے ہم نے سفر کیا. میرے دوستو یہ حجت بنیں گے، یہ جو باتیں ہیں میں ممبر پہ بیٹھ کے بات کرتا ہوں. آج کا دن، آج کا وقت اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے. ہاتھ للکار کے بات کرتے تھے، بتاؤ کیا عمل کیا؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. یہ چرب زبانی وہاں نہیں چلے گی، منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ بات کریں گے، پاؤں بات کریں گے. یہ آدمی کہے گا کہ میں نے تو تمہارے لیے اپنے جہنم خریدا، آج تم گواہی دے رہے ہو. تو آپ آمین کہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ یہ باتیں پہلے میرے دل میں اتار، پھر آپ اللہ کرے ہم باتونی نہ بنے. فرمایا باتونی ہے وہ شخص مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر نور سے بھرتی، جو دن کو اللہ کی بڑائی بیان کرے، رات کو آنسو نہ بہائے، یہ باتونی ہے، باتونی ہے، باتونی ہے. چونکہ اعتکاف کے دن قریب ہے، اتوار کے دن عصر کی نماز کے بعد اعتکاف والے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اعتکاف ہے کیا؟ اس پہ مجھے اور آپ کو ملے گا کیا؟ اس بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. 2 دن ہیں تاکہ جن کے ارادے نہیں وہ بھی پھر ارادے کر لیں. میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کہو جی صلی اللہ علیہ وسلم. رات ایک بچی آئی، میں ممبر رسول پہ بیٹھی ہوں،
بیٹا ہوں۔ الحمدللہ اپنے محلے میں ہفتہ وار ایک عورتوں کے لیے بیان ہوتا ہے، اس میں ترغیب دیتا ہوں۔ اس ترغیب کی برکت سے رات ایک بچی آئی، اس نے کہا 12 دن میں 2,60,000 مرتبہ درود پڑا ہے۔ کتنے دن میں؟ ہے آپ میں کوئی ایک نر کھڑا ہو جائے، 12 دن میں 2,60,000 مرتبہ درود پڑھنے والا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک رہنا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ معمولی بات نہیں، یہ ایک خواب ہے میرے دوستو۔ اللہ اس کی حقیقت مجھ پہ بھی کھول دے، آپ پہ بھی۔ اللہ ہمیں باطنی نہ بنائے، عمل والا بنائے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک دن جو اعتکاف کرے، ایک دن، 10 دن نہ، 10 دن کی تو پھر آپ حساب خود لگا لیں۔ فرمایا 3 خندق جہنم سے دور، خندق کنڈے کو کہتے ہیں۔ اچھا خندق کتنا ہوگا؟ اتنا ہوگا، اتنا ہوگا، اتنا ہوگا؟ فرمایا نہیں، ایک خندق زمین سے آسمان تک فاصلہ ہے، 3 خندق ایک دن کے بدلے میں یہ جہنم سے دور ہوگا۔ تو 10 دن کا کتنا ہوگا کون بتائے گا؟ 30 خندق۔ پتا چلا کہ اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گی۔ آگے روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 10 دن، رمضان کے 10 دن اعتکاف میں بیٹھی، اللہ تبارک و تعالی 2 حج 2 عمرے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ جس کے پاس پیسے نہیں ان کے مزے ہیں، بیٹھو، جا نہیں سکتے ہیں، ادھر آنسو بہاتے ہیں، بیٹھ جاؤ، 2 حج 2 عمرے، میرا ایمان ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حاجیوں کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مغرب سے عشاء تک جو اعتکاف کرے گا، کتنا تھوڑا وقت، مغرب سے عشاء تک، جنت میں ایک محل اس کو ملے، محل، یہ کمرہ نہیں، کوٹھی نہیں، اور جنت کے محل، 1 اینٹ سونا، 1 اینٹ چاندی۔ فرمائے کہ معتکف سارے گناہوں سے اللہ اس کو محفوظ کرتے ہیں، وہ اللہ کے در پہ پڑا ہوا اس قلعے میں بند محفوظ، اور باہر جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں اس میں اس کا حصہ ہے۔ یہ ذکر والا ہے، ہم گشت کے لیے جاتے ایک ذکر والا بٹھاتے ہیں، باہر گشت کرتے ہیں، تو اس گشت کا حصہ بھی اس کو ملے گا ذکر والا۔ اور عجیب بات ہے، یہ معتکف اعتکاف والا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، سارے اعمال میں عبادت اس کی لکھی جا رہی ہے۔ بیچارہ کھا رہا ہے، اللہ کو یاد نہیں کر رہا، عبادت، پی رہا ہے عبادت، سویا ہوا ہے عبادت۔ اور روزے دار حضرات بہت خوش قسمت ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے، روزے دار سویا ہوا ہے، عبادت اس کے لیے شمار ہو رہا ہے۔ آپ سب کو مبارک۔ یہ عبادت عبادت عبادت، اس کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ جب آپ کے یہ 5,000 والے نوٹ قیامت کے دن نہیں چلیں گے نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا ثواب کیا ہے۔ تو میں نے رات سوچا کہ یہ آدمی روزے دار جو سویا ہوا ہے اس کو عبادت کا اجر ملتا ہے، وہ آ کے اعتکاف میں بیٹھے پھر کتنا اجر ملے گا، اس کا تو ہم حساب بھی نہیں لگا سکتے، اس سونے پہ اس کو کتنا اجر ملے۔ فرمایا روزے دار جب سانس لیتا ہے یا اندر داخل کرتا ہے، ہر سانس پہ سبحان اللہ اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ سویا ہے، آپ خوش قسمت ہیں۔
اللہ کا بڑا کرم ہے بہت. تو اگر یہی روزے دار اعتکاف میں بیٹھے اور یہاں سانس لے تو کہاں سے کہاں تک پہنچے گا. آپ میرے گھر مہمان ہو تو میں میزبانی میں کسر نہیں چھوڑتا. اور معتکف اعتکاف والا وہ اللہ کے در کا مہمان ہے، معمولی بات نہیں. اللہ کیسے اس کا اکرام نہیں فرمائیں گے؟ ضرور فرمائیں گے، ضرور بالضرور. اور رمضان شریف کی اہم عبادتوں میں اعتکاف ہے. آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن 20 دن 30 دن ثابت ہے احادیث سے اعتکاف فرمائے. پورا مہینہ بھی روزے کا اعتکاف فرمائے، 20 دن بھی اور 10 دن بھی. حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرکزہ نے عجیب بات لکھی ہے اعتکاف والوں کے بارے میں. فرمایا کہ اعتکاف والے کی مثال ایسے ہے جیسے دنیا میں ایک آدمی نے دوسرے کا قصور کیا، قتل کیا، نقصان پہنچایا. اب چند لوگوں کو جمع کر کے یا خود جا کے اس کے دروازے پر پڑا ہے کہ جب تک مجھے معاف نہیں کرو گے میں اس چوکٹ سے سر نہیں اٹھاؤں گا. معتکف اسی طرح ہے، یہ اللہ کے در پہ پڑا ہوا ہے کہ اے اللہ میں نے 50 سال 40 سال 60 سال تیری بغاوت کی، ساری جوانی تیری بغاوت میں گزار دی، آج میں 10 دن تیرے چوکٹ پہ پڑا ہوا ہوں، مجھے نا امید کر کے نامراد کر کے نہ اٹھائی. تو کیا خیال ہے 10 دن میں کسی کے چوکٹ پہ پڑا رہوں، وہ قصور معاف کرے گا نہیں کرے گا؟ اللہ تو اور کریم ہے. اور ایک بڑا فائدہ جو اعتکاف والے کو نصیب ہوتا ہے عام لوگوں کو نہیں ہوتا، وہ کیا ہے کہ عام لوگ شب قدر میں کبھی عبادت میں مصروف ہو سکتے کبھی نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف والا شب قدر میں اگر سویا ہوا بھی ہو اس کو 80 سال کے عبادت کا اللہ اجر دیں گے. 1000 مہینے 83 برس بنتے. یہ کم سودا ہے، بڑا سودا ہے جی. حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے عجیب شعر فرمایا اس اعتکاف کے بارے میں. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، بزرگوں کی عجیب آرزو تھی. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. میری آرزو کیا ہے، آپ کی کیا ہے؟ ہر ایک اپنے دل کو کرید کے دیکھے کہ 80 لاکھ روپے بینک میں پڑے ہیں، لوگ آتے ہیں کہ دعا کر لو کروڑ بن جائے. اس بات سے ہمیں کہتے ہوئے سنتے ہوئے شرم آتے، لیکن ان کو نہیں، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی یہ باتیں کی. تو انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے کو صدقہ فطر اور شب قدر کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی تفصیلی. اب 2 تشکیل، ایک تشکیل یہ ہے کہ کون ہر جمعے میں عرض کرتا ہوں کون 4 مہینے کے لیے تیار ہے؟ جی ہاتھ کھڑا کریں. اللہ کو میں بھی، آپ یقین کریں یہ معمولی بات نہیں. 4 مہینے بہت بڑی بات ہے. ہم طالب علم تھے، 24 گھنٹے کے لیے جاتے تھے جمعرات کو. ایک واقعہ سناتا ہوں بس، وقت پورا ہے، کہ اس کا کیا فائدہ ہے. جا کے لوگوں سے اللہ کی باتیں کرتے تھے. عشاء کے بعد اسی جمعرات کو ہم 24 گھنٹے کے لیے گئے. عشاء کے بعد ایک ہمارے دوست تھے ابھی مولانا مرتضیٰ صاحب، وہ تھے، کچھ اور ساتھی تھے. یہ گئے تو تڑے پہ فٹ پاتھ پہ ایک نوجوان بیٹھا ہے، اس سے بات کرنا شروع کی. اس مولانا نے کہا تقریباً 4-6 ایسے اتنے منٹ بات ہوئی. اتنے میں ایک اور نوجوان آیا اور اس کے قریب آیا، کچھ اس سے بات کی تو اس نے ڈانٹنا شروع کیا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، میں نہیں آؤں گا.
ہم نے کہا کیوں ڈانٹا؟ آپ ہماری بات تو پوری ہو چکی ہے، آپ چلے جاتے۔ کہتے نہیں، آج ہم نے پیسے جمع کیے تھے، میں نے، اس دوست نے، ایک دو اور، کہ ہم آج فاحشہ عورت لائیں گے، ساری رات اس سے زنا کریں گے۔ آپ نے جو 6 منٹ بات کی نا، اب مجھے اللہ کا خوف ہے، اس 6 منٹ سے میرا دل بدل گیا، میں زنا نہیں کرتا۔ آپ بتائیے